ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمدللہ پھر جب مدینہ شریف سے آپ مکہ جائیں گے تو آپ مدینہ شریف سے عمرہ کا احرام پہن کر کے جائیں گے اور مکہ شریف پہنچیں گے، پہلے عمرہ کریں گے، اس کے بعد آپ انتظار کریں گے 8ویں ذی الحجہ کا۔ 7ویں ذی الحجہ ہوگی، شام کا وقت ہوگا، تب آپ کو ٹور اور کمیٹی کے ذمہ دار لوگ کہیں گے کہ عشاء کی نماز پڑھ لو، کھانا کھا لو، اس کے بعد نہا دھو لو اور پھر احرام پہن لو۔ احرام پہن کر کے احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے تم حج کی نیت کر لو۔ حج کی نیت کرو اور پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لو۔ جب عمرہ کا احرام آپ پہنو گے، چاہے یہاں سے احمد آباد سے چاہے ممبئی سے آخری فلائٹیں ہیں اور آپ کو سیدھا جدہ شریف جانا ہے تو آپ احرام پہنیں گے یا تو ممبئی سے، اور اگر ممبئی سے کوئی فلائٹ وایا ہو کے جا رہی ہے جیسے دبئی، شارجہ، کویت وغیرہ، اور وہاں 3-4 گھنٹے کا وقت ہے۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ نہیں پلائیے پلائیے پلائیے، سب کو پلائیے۔ ہاں یہ لوگ چائے بھی پیئیں گے اور بات بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ اپنی آل رسول کے گھر کی مجلس ہے اور ماشاءاللہ اہل بیت پاک بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، سب اہل عقیدت بیٹھے ہیں اور وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے تھوڑی تھوڑی چائے بھی چلتی رہے تو مناسب ہے۔ ہاں چائے کے ساتھ انشاءاللہ آپ بات بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ ذرا جی لگا کہ درود شریف پڑھ لیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات تمنا رکھیں، آرزو رکھیں، یہ مت خیال کریں، یہ نہ سوچو کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں، کاروبار نہیں، روزگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کرم کرے گا تو اپنے حبیب کے صدقے میں سبب بنا لے گا۔ اے غم زدہ تو غم نہ کر، آنکھوں کو اپنی نم نہ کر۔ حوصلہ رکھ، ہمت رکھ، بھروسہ رکھ اللہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دامن تھام سرکار عطائے رسول غریب نواز کا، محبت کا دامن تھام غوث پاک پیرانے پیر دستگیر کا، واسطہ لے لے حسنین کریمین کا، اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جا، آل رسول کے ہاتھ کا بوسہ لے، علماء کرام کا ادب کر اور دل میں تمنا رکھ تو انشاءاللہ غوث پاک اور غریب نواز کے صدقے اللہ یا تو عمرہ میں بلائے گا یا حج میں بلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے غم زدہ تو غم نہ کر، آنکھوں کو اپنی نم نہ کر، طیبہ تجھے بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ اور ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ایسا موقع ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب بھائی، ادریس بھائی، سید شبیر باپو اور شہر کے اہل سنت والجماعت جب جاتے سنی جاتا ہے تو غریب نواز کے صدقے میں دولہا بن کے جاتا ہے۔ ہاں باقی تو جانے والے کتنے مردود جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ کوئی رونق ہی نہیں ہوتی، کہاں ہو کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہاں ہمارا پاسپورٹ ویزا کے لیے سعودی ایمبیسی میں جاتا ہے، مگر ہمارا دل غریب نواز کی چوکھٹ پہ جاتا ہے۔
सऊदी गवर्नमेंट की मोहर पासपोर्ट पे लगती है और सुन्नी के दिल पर गरीब नवाज की अता की मोहर लगती है। इसलिए जाता वही है जो ख्वाजा का होके जाता है, जाता वही है जो गौसे पाक का होके जाता है, जाता वही है जो हसनैन करीमैन की गुलामी पे नाज करता है, जाता वही है जो औलिया किराम का वसीला ले करके जाता है। हाँ, वरना तो कितने लोग वहां जाते हैं, वहां जाकर के भी उन्हें मदीना याद नहीं आता, गंगो याद आता। इनके मौलवी ने लिखा, फिरे ते काबे में भी ढूंढते गंगो का रास्ता। ये वहां भी मौलवी का कलाम है भाई। हाँ, वो लिखता है कि गंगो इतना मुबारक है, इतना मुबारक है। गंगो क्या है? जहां मौलवी अब्दुल रशीद गंगोई मरदूद सोया है। तो इनके नजदीक गंगो की अजमत का आलम यह है कि वो काबे में भी गंगो ढूंढते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके दिल पे मेरे ख्वाजा की गुलामी की मोहर लगी है, वो आला हजरत की जबान में, वो आला हजरत की जबान में मेरे ख्वाजा की अता की नुमाइंदगी करता है, मेरे गौस की खैरात की नुमाइंदगी करता है, दुनिया भर के सुन्नियों के अकीदे की नुमाइंदगी करता है। आला हजरत कहते हैं, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जिसके दिल में ईमान है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाकीज़ा निस्बत की दौलत हासिल है, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार अक़दस से इस कदर मोहब्बत है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत खुद को मुखातब करके अहले सुन्नत वल जमात के पाकीज़ा अकीदे को बयान करते हैं और कहते हैं, देखो ये है मुकद्दर गौसे पाक के गुलाम का, ये है मुकद्दर सरकार अताए रसूल गरीब नवाज के गुलाम का, कि जब गरीब नवाज का गुलाम जाता है तो गंगो नहीं ढूंढता, थाना भवन नहीं ढूंढता, देवबंद नहीं ढूंढता, सहारनपुर नहीं ढूंढता, प्यारे आका का शहर मदीना ढूंढता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मैं ये कह रहा था कि जब जाता है हमारा सुन्नी मुसलमान गरीब नवाज की अता से, गौसे पाक की अता से, तो अल्लाह अल्लाह पड़ोसी उसके गले में हाथ डालते हैं और उसके हाथ का बोसा लेते हैं। क्या बात है, कभी तो आपने इसका हाथ चूमा नहीं, आज क्यों चूम रहे हो? तो कहता है, मेरे ईमान का तकाजा है कि ये मेरे आका की बारगाह में जा रहा है, मदीना जा रहा है, काने काबा जा रहा है। तो उस मुबारक दयार पे जाने वाले खुश नसीब सुन्नी मुसलमान के हाथ का हम बोसा लेते हैं। जब हार पहनाए जाते हैं, कसीदे पढ़े जाते हैं, दूल्हा बनाया जाता है, गाड़ियों में बिठाया जाता है, और जब उसे लोग रुखसत करने जमा होते हैं तो फिर दिल में तमन्ना जागती है, काश में भी जाता। और शायर ने इसकी मंजर कशी की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, अता हो। मैं आप लोगों की दुआएं भी चाहूंगा। जी अता हो। हुजूर कहते हैं
ہاں ہاں چلے عاشقان سبحان اللہ سبحان اللہ محمد مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان چلے عاشقان محمد مدینہ میری بے قراری بڑی جا رہی سبحان ہے اللہ سبحان اللہ یہ حسرت کے جاؤں میں کیسے مدینہ یہ حسرت کے جاؤں میں کیسے مدینہ میرے قلب مضطر اتر پا رہی ہے اللہ اکبر اور ایک سنی مسلمان جب جاتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے عمرہ ادا کرتا ہے مستجاب میں کھڑا ہوتا ہے مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو خانہ کعبہ کی فضا اور انوار و رحمت اور تجلیات کو دیکھ کر کے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے التجا کرتا ہے گزارش کرتا ہے کہتا ہے تمنا لیے دل میں حاضر ہوا ہوں بھکاری بناتے تیرے در پہ کھڑا ہوں سبحان اللہ تمنا لیے دل میں ہائے 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 حاضر ہوا ہوں بھکاری بنا تیرے در پہ کھڑا ہوں خدایا ملے مجھ کو صدقہ نبی کا خدایا ملے ہم کو خدایا ملے ہم کو صدقہ نبی کا زمانے کی جولی بھری جا رہی ہے سبحان اللہ زمانے کی جولی بھری جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اب آپ سنیے وعلیکم السلام درود شریف پڑھ لیجیے جب آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر سنی مسلمان پہنچتا ہے اور سبز گنبد کا دیدار کرتا ہے سنہری جالیوں کو دیکھتا ہے سراپا ارمان بن جاتا ہے محبت کا پیکر بن جاتا ہے ادب کے سانچے میں ڈھل کر درود السلام کے نغمے پیش کر کے پھر اپنے دل کی تمنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہتا ہے میری زندگی عشق احمد میں گزرے ایک سچے مسلمان کی زندگی ایسی ہی ہونا چاہیے بے شک بے جب شک ایسا مسلمان غیروں کے سامنے بھی آتا ہے تو کسی بدبخت کو نبی کی شان میں توہین کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی بے شک بے جب شک ہم کمزور ہو گئے نماز ہم نے چھوڑ دی قرآن کو کپڑے میں گلاف میں لپیٹ کے تاق میں رکھ دیا چہروں سے سنت کے جلوے دور کر دیے اسلامی اخلاق سے دور ہو گئے اسلامی روایات سے دور ہو گئے حسن سلوک ہم نے چھوڑ دیا رواداری ہم نے چھوڑ دی صبر کو ہم نے چھوڑا اور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو ہم نے چھوڑا ہم آزاد ہو گئے تو ہماری آزادی کا یہ نتیجہ ملا کہ مصیبت نے ہم کو گھیرا دشمنوں نے نرگے میں لیا غیروں نے ہم پر تسلط کیا اور فقط تسلط ہی نہیں کیا ہمارے حقوق کو پامالی نہیں
کیا, ہمیں ذلت اور رسوائی کے حوالے نہیں کیا, بلکہ ان بدبختوں نے ہمارے آقا اور ہماری ماں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی. میرے دوستو, اگر سنی مسلمان نبی پاک کا سچا عاشق بن جائے, غوث پاک کا سچا دیوانہ بن جائے, عطائے رسول غریب نواز کا سچا غلام بن جائے گا, تو دشمن بھی اس سے مرعوب ہو جائے گا. بے شک. عاشق بننے کی تمنا ایک سچا سنی مسلمان کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سنی کیا کہتا ہے, سنیے. سبحان اللہ. میری زندگی عشق احمد میں گزرے, میری جان بھی ان کی چوکھٹ پہ نکلے. اللہ اکبر. معراج ہی ہو جائے ہے نا, معراج ہی ہو جائے. اگر ایک سچے مسلمان کی آرزو دیکھو, تمنا دیکھو. کہتے ہیں میری زندگی عشق احمد میں گزرے, میری جان بھی ان کی چوکھٹ پہ نکلے. اٹھے جب جنازہ تو کہہ دے فرشتے, اٹھے جب جنازہ تو کہہ دے فرشتے کہ عاشق کی میت چلی جا رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اے مومنو, تم پر حج فرض ہوا ہے تو حج کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرو, اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرو. اس کے مسائل کو سیکھ لو, ضروری باتوں کو سیکھ لو, اور جب احرام عمرہ کا ہو تو اس کی پابندیوں کو صحیح طریقے سے نبھاؤ. اور احرام حج کا ہو, مینا جاؤ, عرفات جاؤ, مزدلفہ آؤ, پھر مینا آؤ, پھر مکہ جاؤ, پھر مینا آؤ. سارے حج کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرو, نہ غصہ کرو. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. اور پھر ان مبارک مہینوں میں جس مسلمان پہ حج فرض ہوا, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. تو پھر عمرہ اور حج میں احرام کی حالت میں غصہ نہ کرو, کسی کو آپ جھڑکو مت, اور کسی سے لڑو مت, کسی سے جھگڑا مت کرو. وہاں اخلاق کے ساتھ رہو, تکلیف پہنچے. کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, تو آزمائش میں وہاں آپ گئے ہو اللہ کی رضا کے لیے, اپنا حج قبول کرانے کے لیے, اور اپنے حج کو حج مبرور کا درجہ دینے کے لیے آپ گئے ہو, تو آپ اپنی طبیعت سے نہیں, پیارے آقا کی شریعت کے مطابق رہیں گے. مینا جاؤ 8ویں تاریخ کو, چونکہ مسلمان کو 8ویں ذی الحجہ احرام کی حالت میں جو حج کے ارادے سے مینا میں آیا ہے, 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں جو ٹینٹ میں رہیں گے, بڑا اچھا ایسی ٹینٹ ہوتا ہے, پانی پینے کا اور باتھ روم وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے, اور وہاں مولم کی طرف سے کھانے کا بھی اہتمام ہوگا. 8ویں تاریخ کو ظہر کی نماز وہاں پڑھنا ہے, عصر کی نماز پڑھنا ہے, مغرب کی نماز پڑھنا ہے, عشاء کی نماز پڑھنا ہے. مولم اگر رات کو بسوں میں بٹھا کے لے جائے عرفات, تو پھر فجر کی نماز عرفات میں ہوگی, اور اگر رات کو نہیں لے گیا, فجر کے بعد لے جانا چاہتا ہے, تو فجر کی 8ویں نہیں 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز مینا میں ہوگی.
عرفات پہنچیں گے تو عرفات میں جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے وہ وقت وہاں وقوف کا مطلب اسٹے کرنا، ٹھہرنا، رکنا، قیام کرنا، احرام کی حالت ہے، ظہر کی نماز پڑھو، کھانا دیا جائے تو تھوڑا ہلکا سا کھانا کھاؤ، اس کے بعد تلاوت کرو، ذکر کرو، درود پڑھو، اور عرفات میں وقوف کے درمیان جو کچھ آپ کو پڑھنا ہے، جیسے درود ابراہیم وہ آدھا پڑھا جائے گا، پھر قل ہو اللہ شریف وہ پڑھا جائے گا، اور چوتھا کلمہ یہ پڑھیں گے۔ اس کے سوا جو کچھ ذکر کرو، درود شریف پڑھو، تلاوت کرو، استغفار پڑھو، اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مدینہ سے عمرہ کا احرام ہو، بامبے سے عمرہ کا احرام ہو، احمد آباد سے عمرہ کا احرام ہو، یا مکہ شریف سے حج کا احرام ہو، جیسے ہی آپ نے احرام پہنا، احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے نیت کی، نیت کے بعد آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ زیادہ سے زیادہ یہ پڑھنا ہے۔ یہ کب تک پڑھیں گے؟ آپ شیطان کو 10ویں تاریخ کو، بڑے شیطان کو جب کنکری ماریں گے، رمی کریں گے، اس وقت تک آپ کو پڑھنا ہے۔ اور عمرہ میں جب تک آپ فلائٹ میں ہیں پڑھتے رہیں، مکہ پہنچے پڑھتے رہے، ہوٹل پہ پہنچے پڑھتے رہے، لیکن جیسے ہی حرم میں پہنچے اور طواف کی نیت کی، اس وقت لبیک کو پڑھنا بند کر دیں گے۔ پھر آپ درود شریف پڑھیں گے، یا طواف کی جو دعا یاد ہو وہ پڑھیں گے، یا جو تسبیح یاد ہے وہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ 5 دن جو ہیں 8ویں ذی الحجہ، 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو تین شیاطین کو، چھوٹے، درمیانی اور بڑے کو ساتھ ساتھ کنکری مار کے ہوٹل پہ آ جائیں گے، تو یہ حج کا آخری واجب بھی ادا ہو گیا۔ باقی وہاں احرام کی حالت میں بہت دھیان دینا پڑتا ہے، کہیں بھی کوئی بھول نہ ہو، خطا نہ ہو، کیونکہ مردوں کے لیے عورت تو موزہ بھی پہن سکتی ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں موزہ پہن سکتی ہے، سر کو ڈھانپ بھی سکتی ہے، پردہ بھی کر سکتی ہے، مگر عورت کے لیے بھی پردے میں یہ حکم ہے کہ اس کا پردہ اس کے چہرے سے ٹچ نہ ہو۔ اس لیے کاؤنٹری کیپ جیسا ایک وہ سر پہ پہن لیتے ہیں، جیسے کاؤنٹری کیپ ہوتی ہے نا، چھجے والی ٹوپی، وہ عورتیں پہن لیتی ہیں، اس کے اوپر پھر ایسے پردہ رکھتی ہے تاکہ پردہ بھی ہو جائے، اور احرام کے لیے جو ضروری ہے کہ کپڑا چہرے پہ ٹچ نہ ہو، اس سے بھی عورت بچ جائے۔ عورت کے لیے تو اس کا جو ڈریس ہے، روٹین ڈریس، جو اس کا ڈریس ہے وہی اس کا احرام بھی ہے، مگر مردوں کے لیے اللہ اللہ، آپ کا ڈریس، میرا ڈریس، عرب والوں کا ڈریس، عجم والوں کا ڈریس، یورپ والوں کا ڈریس، ناروے والوں کا ڈریس، سب دنیا سے آنے والوں کا ڈریس الگ الگ، مگر جب عمرہ کا ارادہ کریں گے تو ایک چادر تہبند بنا کے پہن لیں گے بغیر سیلی، اور ایک چادر کو اوڑھ لیں گے۔ یہ ہو گیا احرام۔ اب حکم یہ ہے کہ عمرہ یا حج کا احرام ہو، مرد سر پہ ٹوپی نہیں پہنیں گے،
अमामा नहीं पहनेंगे या कोई चीज सर पे नहीं रखेंगे कि जिससे सर छुप जाए, चेहरा भी नहीं ढाकेंगे और पैरों के ऊपर का उभरा हुआ हिस्सा उसे नहीं छुपाएंगे। इसलिए ऐसे जूते कि जिससे पूरा पैर ढक जाए वो जूता पहनना मना। जो स्लीपर आते हैं ना, स्लीपर उम्रा और हज में पहने जाते हैं, खुशबू नहीं लगाएंगे। और अपनी अहलिया साहिबा है तो एहराम की हालत में उनके साथ कुर्बत नहीं होगी। ये सारी पाबंदियां हैं उम्रा के लिए, हज के लिए। जब सारे फराइज वाजिबात अदा हो जाएं, फिर आप एहराम से बाहर आ जाएं, फिर आपके लिए बहुत सारी चीजें तो एहराम से बाहर आते ही जायज हो जाती है, मगर बहुत सी चीजें कंकरी मारने तक भी कुछ रहती हैं, तो कंकरी मार लेते हैं 12 तारीख की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पाबंदियां खत्म। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वही बेगिरामी सैयद मोहम्मद शबीर बापू अपनी अहलिया साहिबा के साथ जा रहे हैं। इधर जनाब महबूब भाई, इधर ये इदरीस भाई जोकिया और हुजूर अताए रसूल गरीब नवाज और हमारे जद्दे गिरामी शाह आलम बाबा और पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आदम हिंद और जामनगर के ताजदार हजरत महबूब शाह कादरी मोतियों वाले रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सदक़े ये नाचीज भी रहेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली तारीख को रात को 4 बजे इस नाचीज की भी फ्लाइट है इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह वहां भी ये नाचीज रहेगा आप लोगों की खिदमत में। फोन से हमारा सबका राब्ता रहेगा, कुछ जरूरी बातें हों तो इंशाअल्लाह मैं भी आपको कुछ मसाइल बताऊंगा। अल्लाह ताला सबकी नेक तमन्नाओं को पूरी करे। आमीन आमीन आमीन। जो अभी तक उम्रा नहीं किए हैं, अल्लाह अपने हबीब और हबीब के नवासों रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सदक़े में उम्रा की नेमत अता करे और अल्लाह ताला हज भी अता करे। अल्लाह कर्ज से मर्ज से बचाए, अल्लाह बेरोजगारी से महफूज रखे, अल्लाह घर का घर अता करे, अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तंदुरुस्ती को सलामत रखे, अल्लाह दीन और दुनिया की तालीम से सरफराज फरमाए। इस मुल्क में अल्लाह हमको अमन से अमान से सलामती के साथ रखे। कुछ गिने चुने लोग इस मुल्क की अच्छी फजा को बिगाड़ने की नापाक कोशिश करते हैं और शरपसंद अनासिर इस मुल्क में नफरत फैलाने का नापाक काम अंजाम देते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह गरीब नवाज के सदके में उन्हें इस्लाम लाने की तौफीक दे दे। आमीन 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 आमीन। और अगर उनके मुकद्दर में इस्लाम की नेमत नहीं तो अल्लाह उनको कहीं ठिकाने पे लगा दे। आमीन आमीन। और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अहदना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पे चला, अहले सुन्नत वल जमात के मजहब पे चला। गौसो ख्वाजा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की गुलामी पर साबित कदम रख। आला हजरत की फिक्र, आला हजरत के मसलक पर मोहब्बत से कायम रख। ए अल्लाह जब दुनिया से जाएं तो ईमान सलामत रहे, कब्र में गौसो ख्वाजा के सदके में बख्शिश मिल जाए और हश्र में हसनैन करीमैन के नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिल जाए। मौला कहने में जाने अनजाने कोई चूक कोई खता सादिर हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ और कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।